یہ ہوا کہ خارجی کھڑے ہو گئے جب امام نسائی نے اپنی کتاب پڑھ کے سنائی حدیث کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے مناقب اور فضائل جو آپ نے حضرت علی کے، حضرت تو میں کہہ رہا ہوں، خارجی تو حضرت بھی نہیں کہتے تھے، جو خارجی ہیں اور خوارج ہیں، یزید جیسے بدبخت اور لعین جہنمی اور دشمن اسلام کے لیے لفظ حضرت کہنا ان کو جڑتا ہے، ان کو زیب دیتا ہے، ان کی طبیعت مانتی ہے، اس کو حضرت بھی کہہ لیں گے، امیر المومنین بھی کہتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ مگر ادھر تو چونکہ بغض ہے، عداوت ہے اہل بیت کے ساتھ، اس کے لیے نہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے علی کی شان میں یہ مناقب اور فضائل کی حدیثیں اتنی سنائی ہیں، اور اب اس طرح کی مناقب اور فضائل کی حدیثیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں بھی سنائیں۔ حقیقتاً نہ وہ وفادار حضرت امیر معاویہ کے تھے، نہ وفادار مولا علی المرتضیٰ کے تھے، وہ تو تھے دشمنان اسلام۔ یہ تو ایک آڑ تھی تاکہ اور لوگوں کے بنو امیہ کے جو خیر خواہ ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ اور جگہ جو دمشق تھی جہاں کا واقعہ ہے، تو کہنے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں بھی سنائیں حدیثیں۔ امام نسائی نے جواب دیا کہ ان کی شان میں ایسے مناقب اور فضائل کی حدیثیں آقا علیہ السلام سے ہیں ہی نہیں، میں کہاں سے سناؤں؟ اب یہ بات آپ سمجھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسے مناقب اور فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام سے ہیں، مروی ہی نہیں ہیں، میں کیسے سناؤں، میں کیسے ان کی تخریج کروں؟ میں دوبارہ امام ذہبی کی اس وقت سیر و فضائل، سیر و اعلام النبلاء میرے سامنے ہے، تو فرماتے ہیں علامہ ذہبی کہ انہوں نے پھر جب مطالبہ کیا، فقیل لہ وانا اسمع، یہ روایت کرنے والے محمد بن موسیٰ المأمونی روایت کر رہے ہیں خود اس پورے واقعے کی، جس کو امام ذہبی نے تخریج کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا فقیل لہ، ان سے کہا گیا وانا اسمع، میں سن رہا، الا تخرج فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسے فضائل مناقب کی تخریج آپ نے حضرت علی کے لیے کی ہے، حضرت معاویہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی سناؤ۔ انہوں نے جواب دیا فقال ای شیء اخرج، یا ای شیء اخرج، تخریج سے بھی اور اخراج سے بھی دونوں الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا میں کس چیز کی تخریج کروں، کون سی حدیث منقبت اور فضائل میں تخریج کر کے آپ کو سناؤں؟ جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد وہ جو خارجی تھے وہ پورا کا پورا جتھا آپ پر حملہ آور ہو گیا، زد و کوب کیا، آپ کو مارا پیٹا، اور اسی مولا علی المرتضیٰ کے مناقب کی بیان کرنے کی سزا میں وہ شہید ہوئے۔ اتنا زخمی کر دیا کہ آپ نے دیکھا کہ اب میں قریب وفات ہوں، اپنے تلامذہ سے کہا کہ فوری میری چارپائی میں لٹا کہ اب مجھے مکہ لے چلو، چاہتا ہوں کہ میری روح وہاں پرواز کرے اور مجھے صفا مروہ کے درمیان دفن کر دینا۔ چنانچہ سیدنا امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری لے جایا گیا مکہ معظمہ۔ بس وہاں پہنچتے ہی روح کو انتظار تھا، قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور صفا مروہ کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ مذہب مختار یعنی جو قوی روایت ہے، دوسری رملہ کی بھی ایک ہے مگر قوی روایت زیادہ یہ۔ اب میں نے جب، اور اگر آپ پوچھیں کہ یہ کن، سمجھ لیں ایک بات، اسماء اور رجال کی اہل سنت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، طبقات المحدثین کی کوئی کتاب اٹھا لیں، فن رجال پر
کوئی کتاب اٹھا لیں، جہاں امام نسائی کے حالات زندگی، خواہ وہ امام ذہبی ہوں، خواہ وہ خطیب بغدادی ہوں، خواہ امام مزی ہوں تہذیب الکمال والے، خواہ امام عسقلانی ہوں، کوئی امام اہل سنت کا جو اسماء رجال کا امام ہے اس کی کتاب اٹھا لیں، جس نے امام نسائی کی وفات اور شہادت کا واقعہ لکھا ہو، اس کے سوا کوئی اور سبب آپ کی شہادت کا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پختہ بات بتا دی۔